اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو انہیں چاہ لے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ شعر بھی اسی عاشق کا ہے، اس میں بھی رسول اللہ کی تعظیم۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سب آیت چاہیے نا لوگوں کو، قرآن و حدیث سے بات کرو، تو کہاں روئیاں ڈال کے چلے گا، مگر یہاں کی روئی تو ہم نہیں ہٹا پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب فرما دو کہ لوگ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، دعویٰ ہے تمہیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، تو اتباع حضور کی کرتے جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بندہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محبوبیت کس کی چاہیے ہمیں؟ خدا کی۔ محبوب بندہ ہمیں کس کا بننا ہے؟ تو خود خدا نے اپنی بارگاہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر نہیں کہیں گے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ حویث بے بصر کی۔ یہ شعر بھی اسی امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حضور سے محبت کر لے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، تو جس سے حضور محبت کر لے اس کا بیان ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بیان کریں اس کے مقام، کیا بیان کریں اس کے مرتبے۔ تو امام اہل سنت سے محبت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کاروبار اور لین دین کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سے محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے بے پناہ اللہ اور رسول سے محبت کی، تو ہم نے ان سے محبت کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس محبت کا درس تو میرے آقا دیتے ہیں، خود صحابہ کے مجمع، ورنہ صحابہ کو کیا معلوم کہ کس فرشتے کو اللہ نے کیسے بٹھایا تھا، کس چیز سے اللہ نے اپنی رضا کا سبب بتا دیا تھا۔ یہ اسی غیب دان نبی نے تو اپنے صحابہ کو بتایا کہ فلاں شخص گیا تو اللہ نے فرشتے کو بٹھایا، ورنہ اللہ کیا نہ جانے، فرشتے کو نہ بھی بھیجے تو اللہ جانتا ہے کس غرض سے جا رہا۔ تو اللہ تو جانتا ہی ہے، پوچھا اس لیے کہ لوگ بھی جانے، سبحان اللہ، بے شک۔ بندے بھی جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتے کے ذریعے بتا دیا کہ جب تیرا سفر اور تیری محبت اس دوسرے بندے سے، اور محبت بندے کی بندے سے ہو رہی، اس فرشتے نے یہ نہیں کہا رہے تو نے تو اللہ کا ذکر چھوڑ کے بندے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کو سمجھتے تھے۔ وہ 4 دن 40 دن میں علم حاصل کر کے نہیں آئے، بارگاہ الہی کے احکام کو بجا لائے، اور نبی کونین نے صحابہ کو درس دے کر بتا دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت یا اللہ کا محبوب بنا دیتا۔ تازہ کریں کہ قرآن نے حکم دیا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا، حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا۔ یہ محبوب کو بھیجا، بتا دیا یہ محبوب خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے۔ یہ محبوب اس لیے آیا، جو اس کی پیروی کرے گا اسے بشارت ہے، جو اسے چھوڑے گا اسے پھر ڈر ہے، عذاب کا جو ہے کہ ڈر سناتا ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ؟ تو اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ نبی کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا۔ نبی کی کیا کرنا؟ توقیر کرنا، نبی سے محبت کرنا۔ یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ تو اب ہم جائزہ لیں اپنی محبت کرنے کا نبی سے۔ نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جانتے ہم ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور وہی بعض نے تو اسی ایک چیز کو پکڑ لیا، بھلی ہو کہ نہیں ہو مگر پڑھ لو، تم پاک ہو کہ نہیں ہو پڑھ لو، زبان تو پاک بس پڑھ لو۔ یہ تو خیر محبت ہے بھی، مگر نماز ہی نہیں، امام اہل سنت نے جو رسول اللہ سے محبت کا درس دیا کہ نماز تو بندہ جاگتے میں، ہوش میں، حواس میں پڑھے گا،
امام تو بستر پر سو رہے ہیں تو لیٹنے کا عالم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سرہانے رکھتے ہیں، بدن کو گھڑی کرتے ہیں، پیر کو پیچھے نکالتے ہیں اور رسول اللہ کے نام مبارک کی طرح سے جسم بنا کر سوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اندازہ کریں کہ جاگے جب تو کہیں گے، جب سونے میں خواہش یہ ہے کہ میری زبان پر حضور ہی کا ذکر ہو اور میری نیند لگ جائے، اور نیند کھلے بھی نہ تو حضور کا ذکر کرتے کرتے کھلے۔ یہ تو زبان ہوئی اور بدن بھی ویسے ہی بنا ہے کہ جسم بھی دیکھ لے کہ رسول اللہ کی محبت میں عاشق لیٹا ہوا۔ کیا محبت کی مثال دی جائے؟ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اپنے پرائے تک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام اہل سنت کی تقریر ہو، تحریر ہو، فتویٰ ہو، کتاب ہو، کوئی چیز ہو، ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ انہوں نے جب قرآن نے حکم دیا، اچھا اس کو بھی مد نظر رکھیے کہ وہ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، بے پناہ محبت کرو نبی سے۔ تو امام کی محبت کا یہ عالم کہ ساری زندگی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اگر کسی کی مدح و ثنا اور تعریف نکلی ہے تو وہ رسول اللہ کی نکلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا یہاں بھی دیکھو، پھر وہی آ رہا ہے میرے دماغ میں، تو میں عرض بھی کر رہا ہوں، بعض جاہل کہیں گے انہوں نے غوث پاک کی بھی تو کری، پھر یہ وہی الگ الگ کھینچ کے لے جانا ہوگا۔ اور ابھی آپ حضرت سے سن چکے کہ جس چیز کو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کا ادب بھی اس نسبت والے ہی کا ادب کہلاتا ہے۔ آج مسلمان لوگ منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے مسلمان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسلمان ہی تو کرتے ہیں۔ ادب بھی کریں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے۔ اگر کسی کا اجمیر شریف، روحل شریف وغیرہ جانا ہوا، جبے مبارک کی بھی زیارت کرتے ہیں نا۔ کس کا ادب کر رہے ہیں؟ وہ تو کپڑا ہے اگر دیکھا جائے۔ کس کا ادب کر رہے ہیں؟ اس شیشی کے اندر تو بال ہے، مگر جب اس بال کو نسبت رسول حاصل ہو گئی تو وہ منہ مبارک شریف ہے۔ اس کپڑے کو نسبت رسول حاصل ہو گئی تو وہ پیرہن مبارک ہے۔ تو اب اس کی تعظیم بحیثیت کپڑا نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ آ رہا آپ کو سمجھ؟ یہ بار بار یہ غیریت والی بات نہیں آئے۔ تو اگر امام اہل سنت نے یا رسول اللہ کہا تو بھی حضور کی محبت میں، اور یا غوث کہا تو حضور کے آل کی محبت میں۔ بات سمجھ رہے؟ بلکہ عالم تو یہ ہوا، کسی نے مشورہ دیا کہ نواب نان پارا اپنی مدح و ستائش پر بڑا نوازتا ہے، اور آپ تو برجستہ شاعر ہیں، آپ جو کہتے کلام بنتا چلا جائے، تو کچھ اس کے لیے تعریفی کلمات لکھ دیے جائیں۔ خلاف شرع نہیں، وہ بات نہیں جیسے آج چمچے جو ہے کہ بخان کیا کرتے ہیں، وہ نہیں، کچھ تعریفی، بھائی نواب ہے، نواب کے حساب سے کوئی ایسی بات لکھ دے، اور جو بھی نوازش ہو اسے پھر دینی کام میں لگا لیا جائے، مت اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دے دیا تو آپ نے جو کلام کہا پورے کلام میں رسول اللہ کی نعت کہی، اور پورے کلام میں نعت کہتے کہتے جب احباب نے کہا کہ ہمیں نان پارا کا ذکر ہو تو ارشاد فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، رضا اور دولت والوں کا ذکر کرنا۔ ارے دولت ٹکے یہ کچھ نہیں ہے، وہ تو فقیروں کے ماننے والے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ تم کیا نواب اور نوابی ہمیں بتا، ہم تو ایسے فقیروں کے ماننے والے ہیں جو کوزے میں انا ساگر لے لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا کہتے ہیں؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، جب ایسی جگہ سے وابستہ ہوں تو میں اور پیسے والوں نوابوں کی میں تعریف کروں؟
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ تو بلا کی چیزیں، میری بلا اس میں پڑ جائے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں. سبحان اللہ. نان پارا کا نواب تھا نا، تو دیکھو برجستہ شہر، نان کا لفظ بھی آ گیا، پارا کا بھی لفظ آ گیا. نان پارا کہو تو جگہ کا نام، اور پارا نان کہو تو پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. ہم بولتے نا پہلا پارا دوسرا پارا، تو یہ قرآن کریم جو مکمل ہے یہ الگ الگ پاروں میں جب ہوتا ہے تو یہ پارا بنا، ٹکڑا بنا ہے. اور نان کہتے ہیں روٹی کو. تو کہا میرا دین احمد رضا کا دین روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے کہ جدھر ٹکڑا گرے ادھر جھک جاؤ، یہ تو بلا ہے، اس میں میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. نوبت یہ آئی محبت میں ڈوبنے پر کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا رسول اللہ کی تعریف بنتا چلا گیا. جسے کوئی شاعر، کوئی محبت کرنے والا، کوئی بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں تو اپنے محب محبوب کی جب کوئی محب تعریف کرتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی بتاتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتا ہے. میرا محبوب ایسا ہے، میرے محبوب کی زلفیں ایسی، میرے محبوب کے ابرو ایسے. تو یہ تو ایک عام چیز ہوئی کہ ہر محب محبوب کے بارے میں کچھ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور تعریف ہوتی ہے. اور میرا امام فرماتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، ویسا بھی نہیں ہے، تو بھی تعریف ہوتی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہاں کا نہیں، بلکہ وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو ہاں ہاں نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے؟ نہیں نہیں. تو امام ہاں ہاں کہیں تو بھی رسول اللہ کی تعریف، نانا کہیں تو بھی رسول اللہ کی تعریف. اور کمال یہ ہے کہ جملوں میں، سینٹینس میں، واقعوں میں پوزیٹیو، نیگیٹو اور انٹراگیٹو ثابت کرنے کا، انکار کرنے کا اور پوچھنے کا سوالیہ جملہ ہوگا. زید عالم ہے، پوزیٹیو. عالم نہیں ہے، نیگیٹو. کیا وہ عالم ہے؟ سوال. تو امام تعریف میں ہاں کہیں وہ نبی کی تعریف، نہیں کہیں کسی، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو شمع روشن تو ہوتی مگر دھواں دیتی، مگر یہ وہ شمع ہے کہ یہ شمع تو ہے مگر دھواں نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ شمع عام شمع نہیں ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو ہے نا کہ شیطان کو اسی سے چڑ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دماغ میں ایسا بھوسا بھرتا ہے کہ بھائی دیکھو مصطفیٰ یہ تو ان کے بیٹے کا نام، اور جان رحمت ان کی بیوی کا نام، تو اپنے گھر والوں پہ سلام پڑھو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ہر ظالم، امام اہل سنت کا نام بھی محمد ہے، ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا نام بھی محمد ہے، حامد رضا کا نام بھی محمد ہے. کہاں سے لے آیا تو؟ مگر وہی ہے نا کہ جب فی قلوبہم مرض پا لیا جائے گا تو پھر فزادہم اللہ مرضا ہی تجھے ملے گا، کچھ نہیں مل سکتا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ چنا ہوا. قرآن کریم فرقان مجید نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، جسے اللہ چن لیتا ہے من رسول، اپنے رسولوں میں سے. تو مصطفیٰ کہتی چنے ہوئے کو، جس کو چن لیا اللہ. کیسا چنا؟ کہ ایک کے بعد ایک درجہ بنایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسے چن لیا اللہ نے؟ بولیے نا، مصطفیٰ. تو امام نے کہا ذات ہوئی انتخاب، چن لی گئی. وصف ہوئے لاجواب. ایک تو لاجواب جو بولنے میں بولا جاتا ہے، ارے کھچڑا بڑا لاجواب بنا، حالانکہ اس کا اگر حقیقی معنی دیکھیں تو لاجواب کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں. بول چال میں لوگ لاجواب بول دیتے ہیں مگر اگلا کھاتے ارے تو اور اچھا ہے.
بھائی لاجواب تو نہیں جواب دے دیا، اس سے اچھا بول. تو لاجواب حقیقی معنی میں ہوتا ہے جس کا کوئی جہان جواب نہیں لا سکتا. تو ایک ہے عرف میں لاجواب بولنا، مگر ہم خود ہی اپنے اس لاجواب کو توڑتے رہتے ہیں. مگر مصطفیٰ کریم ایسے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اسی امام کا شعر. امام ہاں ہاں کہیں تو نبی کی تعریف، نانا کہیں تو نبی کی تعریف، بلکہ اگر استفہامیہ جملہ، سوالیہ جملہ استعمال کریں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہوں؟ کہا کچھ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. نہیں بھی کریں تو مصطفیٰ کی تعریف، ہاں بھی کریں تو مصطفیٰ کی تعریف، اور پوچھیں کہ کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ تو سبحان مصطفیٰ کی تعریف. تو جو ایسا عشق رسول میں ڈوبا، تو مجھے کوئی بتا تو دے کس آیت سے یا کس حضور کی حدیث سے وہ اس سے ہٹ کے مطلب لاتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا عاشق پیروی کرنے کے لائق نہیں تو پھر دنیا میں کس کی پیروی کی جائے؟ کس کی پیروی کی جائے؟ کوئی لا کے تو بتائے. قرآن نے تو یہی حکم دیا، حدیث نے تو یہی حکم دیا کہ رسول اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، جو حضور کے عشق میں ڈوبے ہیں، جو حضور کی اتباع میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی سے ہٹوایا جا رہا، اسی سے دور کیا جا رہا. بنیاد کیا؟ صاحب انہوں نے فتوے لگائے. بنیاد کیا؟ انہوں نے ہمارے اکابرین کو کہا. ارے تو اللہ کے بندے، تو ہمیں چھوڑتا، تو اس امام کو چھوڑتا، یہ تو کم سے کم پڑھ لیتا کہ وہ فتویٰ یا وہ حکم کس بات کی وجہ سے ہے. ارے تجھے امام سے چڑ تھی، کسی اللہ کے ولی سے چڑ تھی، وہ تو جانتا، مگر یہ تو دیکھتا کہ بات کیا تھی جس پر یہ امام جو اتنی محبتیں پھیلانے والا ہے یہ غضبناک ہو گیا. اگر تعصب کی اینک اتار کر ایک بار کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ غور کرے نا کہ کس بنیاد پر ان نام کے کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے خارج کہا گیا، اس بنیاد پہ ایک بار پڑھ تو لوں میں. اگر دل صاف رکھ کر پڑھے گا تو ممکن ہے ہدایت مل جائے. جیسے قرآن نے نبی کا ادب بتایا، ان کی بارگاہ میں بولنے کا ادب بتایا، چلنے کا ادب بتایا، آوازوں کا ادب بتایا، تو جس بارگاہ کا عالم اتنا نازک ہو وہاں بے ادبی پر گرفت بھی ویسی ہوگی. نبی نے جب ابتدا میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اس کے نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈرایا، اور لوگ اپنے اپنے طور پر چل کے چلے گئے، مگر ایک بے ادبی میں زیادہ بڑا آ گیا اور اس نے حضور کو اول فول کہا. اور اسی کے یہ عربی جملے کتابوں میں ملتے ہیں، معاذ اللہ تبن لکا، تبا یعنی تباہ ہو جائے. اس نے یہ تبن لکا رسول اللہ کو کہا. جو بارگاہ اتنی نازک کہ چپ چاپ چلے گئے تھے تو خاص ان کے لیے تعزیانہ نہیں آیا، مگر جس نے بک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم محبوب کو کہتا تبن لکا، اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب. یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. اب تیری چڑ پھر انسانوں سے نہیں، تیری تو چڑ قرآن سے ہی ہو گئی. تیری دشمنی پھر انسان اور ولیوں تک نہیں ہے، تیری دشمنی تو خدا سے ہی ہو گئی کہ نبی کی بارگاہ کی نزاکت جس قرآن کریم کی آیتوں نے بتائی کہ ادب کریں گے اگر تو مرتبے مل جائیں گے، اور ذرا سی بے ادبی کریں گے تو پھر تباہی بھی ملے گی. جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آواز اونچی کرو گے تو اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آواز پست کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یا آپ دل میں جما لو، یہ جو جھوٹی باتیں ہوتی نا ادھر ادھر مارکیٹ میں اگل بغل میں کہ قرآن و حدیث سے بات کرنا چاہیے، تو یہ سب آیت ہی تو پڑھی جا رہی ہے کہ تیرا قرآن بھی کوئی الگ ہے قادیانیوں کی طرح سے، وہاں نبی ہے تو تیرا قرآن الگ ہے.
اللہ ہی تو فرماتا ہے، اپنے حافظ سے پوچھ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ادب مصطفیٰ یہ دل کی پرہیزگاری ہے، تو قرآن بیان کرنا، تو جس کا ادب اتنا بتایا گیا، وہاں کی بے ادبی پہ گرفت بھی ویسی ہوگی۔ چھیڑ کیوں رہا؟ اعلیٰ حضرت تو بعد میں پیدا ہو گئے، تو اوپر چلا جانا، سب کو چھوڑ، تو صحابہ سے بھی اوپر نکل جائے، اس قرآن پر ہی آ جانا۔ یہ قرآن خود نبی کے ادب کی بھی آیتیں موجود ہیں، اور اگر نبی کی بارگاہ ادب میں لغزش ہوئی تو اس پر عذاب کے تازیانے، اسلام سے خارج ہو جانے کے احکام قرآن میں موجود ہیں۔ جیسے ابو لہب ایمان لایا ہی نہیں تھا، اسلام سے کیا خارج ہو؟ پہلے لائے جب تو باہر ہی ہے، تو باہری ہے تو عذاب کا تازیانہ سن لے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، مال دولت کسب کچھ بھی کام نہیں آنے والا، کیونکہ اب تیری مخالفت اللہ کے حبیب سے ہوگی۔ سب سے مخالفت ہوتی تو حبیب کے ذریعے بچ سکتا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، اور اب جب محبوب سے دشمنی کر لی ہے، اب کہیں پناہ نہیں۔ جو نہیں تھا ایمان والا اسے عذاب سنا تھا، جو تھا ایمان والا اور نبی کی بے ادبی ہو گئی، قرآن ہی چاہیے۔ قرآن کریم کا 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، ایک نہیں دو مقامات پر اس مضمون کی آیت کریمہ موجود ہے۔ ایک مقام پر فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام، یہ تو آیت ہے نا، اس پہ تو مرور نہیں آنی چاہیے، کسی کو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اب ہوا قرآن کا ذکر، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے اب سن لے، اب سے تیرے لیے تقریر سن لے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے، ما قالوا، ہم نے نہیں کہا۔ یہ بھی ایک مکاروں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی قسم بڑی کھاتے، وہاں بھی کھا رہے تھے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت کی بات ہو رہی نا، اس کو تو ماننا ہی بھائی ایمان ہے، اس کو چھوڑ دے گا تو وہیں سے ختم ہے، نیچے کے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے تجھے۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور اللہ فرما رہا ہے ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی۔ کس نے کفر کی بات کہی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ان قریب ایک کرنجی آنکھوں والا شخص گزرے گا، وہ آیا تو اس سے بات مت کرنا۔ وہ آیا، صحابہ نے بات نہیں کی، حضور نے بلایا اسے اور اس سے کیا پوچھا؟ تو اور تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی کا لفظ بولتے؟ کس کی شان میں؟ حضور کی۔ کس کی شان میں؟ تو نبی خود اس سے کس کی گستاخی کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ خدا کی یا خود اپنی؟ اپنی خود کی نا، مصطفیٰ کی گستاخی کے بارے میں مصطفیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کس بات پر میری شان میں بے ادبی کی؟ انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ قسم کھا لی اللہ کی، ہے ہی نہیں ایسا، کرتے ہی نہیں۔ انہی قسم کھانے والوں کی بہت سارے پیروی بھی کرتے، نہیں ان کی کتابیں ہیں ہی نہیں، چھاپ لاتے ہیں اوپر سے۔ اب تو ہنسی آتی پڑھے لکھے لوگوں کو، کہہ رہے جاہلوں کی زمانے میں جی رہے، اب تو لیپ ٹاپ انٹرنیٹ سے لے کر ساری چیزوں کا زمانہ ہے، یہیں سے لے کر پن کوڈ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو۔ وہ تو پرانے جاہلوں کی باتیں تھی، جو پرانے جاہلوں کو کرتے تھے ٹائٹل پیج چھاپ لیا انہوں نے اندر ان کی کتاب۔ اب تو لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، اپڈیٹ ہو گئے، زمانہ آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیوں میری بارگاہ میں کس بات پر بے ادبی کرتے ہیں؟ قسم کھا لی انہوں نے، خدا کی قسم ہم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بے ادبی نہیں کی۔ تو یہ تو حضور سے بات چل رہی تھی نا، اللہ نے جبریل کو بھیج دی، تم میرے محبوب کو جھٹلاؤ گے اور تم میری قسم کھا رہے ہو اللہ کی؟ تو اللہ نے قرآن میں اس قسم کو بھی ذکر فرما دیا، یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں محبوب، اور کیا رہے ہیں؟ ما قالوا، ہم نے نہیں کہا۔ تیرا رب فرماتا ہے ضرور انہوں نے کہا۔
وَلَقَدْ قَالُوا ضرور کہا ہے انہوں نے. تو حضور کس کہنے کی بات پوچھ رہے تھے؟ اپنی بارگاہ کی گستاخی. ان لوگوں نے کس کی گستاخی کی تھی؟ حضور کی. یہی پوچھ رہے تھے حضور کس بات پر تم نے میری شان میں گستاخی کا لفظ کہا؟ قسم کھا کے منع کر رہے تھے. اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ قسم بھی جھوٹی ان کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کی ہے گستاخی. تو یہ تو بات ہوئی ثابت ہونے تک کی کہ اللہ نے ثابت کر دی کہ محبوب کی گستاخی ہوئی. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. اب گستاخی ہونے کے بعد حکم کیا آتا ہے؟ یہی ڈنڈی ماری جاتی ہے، لوگوں کو بدزن کیا جاتا ہے.